अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी 9th क्लास ज़िंदगी का इल्म हासिल करने के मतलब कुरानी हिदायत क्या हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि कुरान ने हमें ज़िंदगी के मुताला के मतलब क्या हिदायत दी हैं। जब हम ज़िंदगी की किताब पढ़ते हैं तो हमें ये भी देखना है कि जो सबसे बड़ी किताब है हमारी, अल्लाह ताला की जो किताब है, वो क्या हिदायत करती है हमें ज़िंदगी के बारे में। तो कुरान ने हमें जगह जगह बताया है ज़िंदगी का मुताला करने के बारे में, गौर व फिक्र के बारे में। उसके बारे में हम आपके सिलेबस से कोई 2-4 आयात हैं उनको स्टडी करते हैं कि वो क्या कहती हैं ज़िंदगी का मुताला करने के बारे में। कुरान मजीद, इन द होली कुरान देयर आर सेवरल वर्सेस दैट हाईलाइट द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि कुरान मजीद में कई आयात हैं जो ज़िंदगी के मुताले पर रोशनी डालती हैं। यहाँ पे कुछ आयात हैं, आपने क्या करना है कि आपको तर्जुमा आना चाहिए। 4 आयात हैं, आपको तर्जुमा आना चाहिए कि कौन सी आयत पानी से इंसान को पैदा किया गया जिसमें बताया गया है, और किस आयत में बताया गया है जिसमें मिट्टी से तख्लीक का बताया गया है, और कौन सी आयत में बताया गया है जिसमें इंसान की मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उन पर रोशनी डाली गई है, और कौन सी आयत वो है जिसमें मुख्तलिफ जो जानदारों की डाइवर्सिटी है, तनोव है, मुख्तलिफ इकसाम हैं जानदारों की, उनके मतलब बताया गया है। तो चलें, सबसे पहली जो आयत है उसमें पानी से तख्लीक का जिक्र किया गया है कि वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई। इसका तर्जमा क्या है कि वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30 है कि और हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया। तो जो पानी है वो ज़िंदगी की बका का ज़ामिन है। पानी, अगर आप इंसान का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो जिस चीज़ से इंसान बनता है, जैसे हम सेमन बोलते हैं, उसमें 90% जो होता है, 90% जो होता है वो पानी है, और बाकी जो 10% है या 10% से कम है वो स्पर्म वगैरह और दूसरे सब्सटेंसेस हैं। तो पानी से जो पैदा किया गया है इंसान को, इंसान की जो नस्ल है वो पानी से चलती है। तो पानी जिंदा अशिया की तख्लीक और बका दोनों के लिए ज़रूरी है। इंसान हो या नबातात हो, उनकी जो हयात है वो पानी पे मौकूफ़ है। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो हिस्ट्री भी हमें यही बताती है कि जो मखलूक़ात की इब्तदा है ना, जहाँ से मखलूक़ात फैलना शुरू हुई हैं, वो पानी के किनारों से फैलना शुरू हुई हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लें कि अगर हम दूसरे सियारे पर ज़िंदगी का, जब हमारे जहन में सवाल आता है, साइंटिस्ट जब ये कहते हैं कि दूसरे सियारों पर ज़िंदगी किस तरह है, उसके बारे में खोज लगाते हैं, मिशन जाते हैं, नासा के जाते हैं या दूसरे, तो वो देखते हैं कि क्या वहाँ पे पानी है। सबसे पहला जो सवाल है उनके जहन में यही आता है कि आया कि वहाँ पानी है कि नहीं। तो जो पानी है वो मेन जो कंपोनेंट है वो ज़िंदगी का है। तो इंसान को पानी से पैदा किया गया है, इसमें बताया है, इस आयत में अल्लाह ताला ने ये बताया है हमें। ठीक है जी। द कुरान मेंशंस इन मल्टीपल वर्सेस दैट ऑल लिविंग थिंग्स वर क्रिएटेड फ्रॉम वाटर। कुरान मजीद में मुख्तलिफ आयात में ज़िक्र है कि तमाम जानदार चीज़ें पानी से पैदा की गई हैं। वाटर इज़ डिस्क्राइब्ड एज आ डिवाइन ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। पानी को अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत के तौर पर बयान किया गया है। द एवरेज वाटर कंटेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रेंजेस फ्रॉम बिटवीन 60% टू 90%। ये MCQs अक्सर पूछ लिया जाता है कि इंसानी मुख्तलिफ जानदारों में पानी की औसत मकदार क्या है। तो ये किसी में 60% है, किसी में 70 हो सकती है, किसी में 90 तक चली जाती है। तो मेन जो चीज़ है वो एवरेज वो निकाली गई है कि 60 से 90% जो है ना वो पानी है। तो ये जो आयत बयान किया है इससे पहले, उसमें भी यही बयान किया गया है कि जो जानदारों का जो ज़िंदगी का आगाज़ है वो पानी है। उसके बाद है जी कुरानिक इंस्ट्रक्शन, दूसरी हिदायत कुरान की, क्रिएशन ऑफ मैन फ्रॉम क्ले, यानी कि ये टाइटल है इस आयत का। ये टाइटल हो सकता है कि मिट्टी से तख्लीक की गई है। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फ़खार। सलसाल बोलते हैं खुश्क मिट्टी को, और फ़खार बोलते हैं मटकों को। ये जो मटके होते हैं ना उसके फ़खार बोला जाता है। जब उनको आपस में आप लगाते हैं आपस में, तो उनसे वो जो आवाज़ निकलती है, ज़ोर से बोलते हैं, तो
جیسے کوئی فخر کر رہا ہو، فخار نکلا ہے فخر سے، تو اس طرح ان کی ایک آواز آتی ہے زوردار. یعنی کہ انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، خشک مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی سے بنایا ہے. مٹی سے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی ہے، پھر ان میں روح پھونکی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں. تو یہ آیت جو ہے مٹی سے انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ کرتی ہے. پہلے پانی سے، جو عام زندگی اب چل رہی ہے پانی سے، اب یہ کیا ہے؟ مٹی سے. اب یہ جو ہنٹ ملتے ہیں ہمیں، ان سے ہم جو دو آیات ہیں، ایک پانی سے اور ایک مٹی سے ہیں. By the hints given in both these verses we can find the events that occurred in the creation of human beings. تو اب ہمیں انسان کی تخلیق کے مراحل کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے ہمارے لیے. تو we are advised to think over the possible ways through which such events might have occurred. تو ہمیں سوچ بوجھ اختیار کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایسے واقعات کس طرح رونما ہوتے ہیں، انسان کس طرح بنتا ہے. جیسے پانی سے بنتا ہے تو وہ کس طرح بنتا ہے، کہ سپرم ہے وہ کس طرح انسان کی ایک تخلیق، سپرم کس طرح ایگ سے ملتا ہے، اور کس طرح پھر آگے ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں مختلف، انسان کی تخلیق وجود میں آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اشارہ ہے کہ ہمیں تخلیق پر غور و فکر کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے ایک اور آیت ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 14. اس میں انسان کی مختلف جو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں نا، ان کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان مختلف ڈیولپمنٹل سٹیجز سے پہلے، یعنی کہ پیدا ہونے سے پہلے انسان جن مراحل سے گزرتا ہے نا، ان کا یہ بیان کیا گیا ہے، ان کا سلسلہ ایک بیان کیا گیا ہے. جیسے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما. یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ then fashioned we the drop a clot، یعنی کہ پھر ہم نے اس نطفے کو لوتھڑے میں بدلا. ٹھیک ہے، اس کو یعنی کہ یہ نطفہ تھا جسے آپ سیمن بولتے ہیں یا سپرم بولتے ہیں، اس کو لوتھڑے میں بدلا. then fashioned we the clot a little lump، پھر یہ جو لوتھڑا تھا اس کو گوشت کے ٹکڑے میں بدلا. then fashioned we the little lump bones، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیوں میں بدلا. then clothed، پھر لباس چڑھایا the bones with flesh، پھر ان ہڈیوں پر کیا چڑھا دیا؟ گوشت. یہ انسان کی ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ایمبریولوجی کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان ایک نطفہ تھا، پھر اس کو لوتھڑے میں بدلا، پھر اس لوتھڑے کو گوشت کے ٹکڑے میں بدلا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیوں میں بدلا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر پورا انسان وجود میں آیا، پھر وہ دنیا میں آیا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمبریولوجی پوری بیان کر دی ہے، پوری ڈیولپمنٹل بایولوجی ایک آیت میں سمو دی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی زندگی کے بارے میں جستجو کریں. تو ایمبریولوجسٹ یہی کرتے ہیں. دراصل سائنس جو ہے وہ قرآن سے یا اسلام سے جدا نہیں ہے. تو آپ کو یہ آیات آنی چاہیے، ان کا ترجمہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر پوچھ لے کہ قرآن ہمیں کس طرح ہدایات دیتا ہے کہ زندگی کے بارے میں، اسٹڈی آف لائف کے بارے میں، تو پھر آپ نے یہ ایک دو آیات کے جو ہیں وہ تراجم لکھ دینے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے جو قرآن ہدایت، وہ ہے جانداروں کی ڈائیورسٹی کے بارے میں، جانداروں کا تنوع، جانداروں کا پھیلاؤ، جانداروں کی اقسام کے بارے میں جو قرآن ہدایت ہمیں ملتی ہے. آپ کی کتاب پہ یہ چوتھے نمبر پہ آیت ہے آپ کے ٹاپک میں، کہ اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. یعنی کہ اللہ had created every animal from water، اللہ نے ہر جاندار چیز کو کس سے پیدا کیا ہے جی؟ پانی سے. یعنی کہ یہ دوبارہ پانی کا ذکر آ گیا. then some of them creep up over their bellies، اب مختلف اقسام بیان کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی کہ فرمایا پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. others walk on two legs، کچھ دو پیروں پر چلتے ہیں. and others on four، اور کچھ چار پیروں پر چلتے ہیں. یعنی کہ دو پاؤں پہ چلنے والے انسان ہیں، چار
پیروں پہ چلتے ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گائیں بھینسیں جانور گھوڑے گدھے یہ ساری چیزیں مخلوقات کا یعنی کہ جو لاکھوں کروڑوں اقسام ہیں مخلوقات کی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان اہلی آیت سب سے پہلے آپ کی بک میں جو ہے پانی سے پیدا کیا، پھر دوسری آیت میں ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، مٹی سے پیدا کیا، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں ایمبریولوجی جسے ہم بولتے ہیں ان کے بارے میں بتایا، اور یہ جو چوتھی آیت ہے اس میں جانداروں کی مختلف اقسام جانداروں کی اینیمل ڈائیورسٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات دیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں تو مختلف جو علم ہیں وہ جو انہی چیزوں کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں، چاہے زولوجی ہے وہ اینیملز کی سٹڈی ہے، ایمبریولوجی ہے وہ ایمبریو کی سٹڈی ہے، تو پانیوں کی زندگی کا مطالعہ، ہر چیز کا جو مطالعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں علم حاصل کرنے کی انسٹرکشنز کی گئی ہیں، تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے ان چیزوں کا، یہ قرآن سے ثابت ہے یہ ساری چیزیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ یہ ٹاپک اتنا ہی ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آیت آپ سے پوچھ لیں، کوئی بھی آیت آپ کو بول دیں کہ کون سی آیت کوئی سی ایک آیت بیان کریں اسٹڈی آف لائف کے بارے میں، تو آپ نے جو اچھے سے آتی ہے آپ نے اس کا ترجمہ لکھ دینا، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا اینیمل ڈائیورسٹی کا ذکر کیا ہے، اور پھر آگے پیچھے سورۃ المومنون تھا اس میں کس چیز کا ذکر کیا ہے، تو یہ مختلف آیات ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ 4 ہی آیات ہیں، آپ نے صرف ترجمہ یاد کرنا ہے، آسان ہے، لانگ بھی آ جائے تو آسان ہے، شارٹ بھی آ جائے تو آپ لکھ سکتے ہیں ترجمہ، جب ہم ایک دفعہ پڑھیں گے تو ہمیں یاد ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔